السلام علیکم ناظرین کرام، ایم یوٹیوب وائس کے ایک اور بہت ہی خاص اور سبق آموز پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر اس شخص کے دل کی دھڑکن ہے جس کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں یا جو اپنی نسلوں کے مستقبل کے لیے فکر مند رہتا ہے۔ ہم سب اپنی اولاد کے روشن مستقبل کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں۔ ہم خون پسینہ بہاتے ہیں تاکہ انہیں اچھے اسکولوں میں پڑھا سکیں، ان کے لیے بڑے بڑے گھر بنا سکیں، ان کے بینک بیلنس بھی بھر سکیں اور ان کی ہر خواہش پوری کر سکیں۔ لیکن کیا کبھی آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچا ہے کہ کیا صرف مادی دولت ہی ان کے نصیب کا فیصلہ کرتی ہے؟ کیا صرف مہنگی تعلیم ہی انہیں دنیا کے تھپیڑوں سے بچا سکتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم اس حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے کہ اولاد کی اصل تقدیر پیسوں سے نہیں بلکہ ماں باپ کے ان پوشیدہ اعمال اور ان نیکیوں سے بنتی ہے جو وہ دنیا کی نظروں سے اوجھل صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، کائنات کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ ہم جو بوتے ہیں وہی ہماری نسلیں کاٹتی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ کاف جو ہم ہر جمعے کو پڑھتے ہیں، اس میں ایک ایسا واقعہ چھپا ہے جو رہتی دنیا تک کے والدین کے لیے ایک عظیم پیغام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا وہ سفر یاد کریں جب وہ ایک ایسی بستی میں پہنچے جہاں کے لوگوں نے ان کی مہمانی سے انکار کر دیا، مگر وہاں ایک دیوار گرنے والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بغیر کسی معاوضے کے اس دیوار کو دوبارہ کھڑا کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی وجہ پوچھی تو حضرت خضر علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ چھپا تھا اور اللہ چاہتا تھا کہ یہ بچے جوان ہوں اور اپنا خزانہ نکالیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان بچوں کا باپ ایک نیک انسان تھا۔ سبحان اللہ، ذرا غور تو کیجئے، باپ دنیا سے جا چکا ہے، بچے یتیم اور بے سہارا ہیں، بستی والے دشمن ہیں، لیکن آسمان سے اللہ اپنے نبی اور ایک برگزیدہ بندے کو بھیجتا ہے تاکہ ان بچوں کے مال کی حفاظت کی جا سکے، اور یہ سب صرف اس لیے ہوا کیونکہ ان کا باپ نیک تھا۔ اس واقعے سے یہ راز کھلتا ہے کہ پہلی سب سے بڑی نیکی جو بچوں کی تقدیر بدلتی ہے وہ ہے ماں باپ کا تقوی اور رزق حلال۔ جب ایک باپ تپتی دھوپ میں محنت کرتا ہے مگر اپنی اولاد کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ نہیں ڈالتا، جب وہ کسی کا حق نہیں مارتا، جب وہ جھوٹ اور فریب سے اپنا کاروبار نہیں چمکاتا، تو وہ دراصل اپنی اولاد کے گرد اللہ کی حفاظت کا ایک ایسا حصار قائم کر رہا ہوتا ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی۔ یاد رکھیے، حرام مال سے پلے ہوئے جسم کبھی نیکی کی طرف راغب نہیں ہوتے، اور نہ ہی وہ مال نسلوں میں برکت پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے بچے کبھی دربدر نہ ہوں، کوئی ان کا حق نہ مار سکے اور اللہ غیب سے ان کی مدد فرمائے، تو آج سے اپنی زندگی میں تقوی اختیار کریں اور اپنے رزق کو پاک کریں۔ دوسری عظیم نیکی جو خاموشی سے بچوں کے نصیب کو سنوارتی ہے وہ ہے ماں باپ کا کثرت سے استغفار کرنا اور توبہ کی عادت ڈالنا۔ ہم انسان خطا کار ہیں، ہم سے قدم قدم پر گناہ ہوتے ہیں، لیکن جب ایک ماں یا باپ تنہائی میں اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو ان کے آنسوؤں کی برکت صرف ان کی اپنی ذات تک محدود نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کے استغفار کے بدلے ان کی اولاد پر آنے والی آزمائشوں کو ٹال دیتا ہے۔ کئی بار زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کسی بڑی مصیبت سے بال بچ جاتے ہیں یا ان کا کوئی مشکل کام اچانک بن جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اتفاق ہے، لیکن حقیقت میں وہ باپ کا اسی سجدے میں مانگا گیا استغفار ہوتا ہے، یا ماں کی وہ توبہ ہوتی ہے جو اللہ کو اتنی پسند آ جاتی ہے کہ وہ اس کے بدلے بچوں کے راستے سے کانٹے ہٹا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، اللہ اسے ہر دکھ سے نجات دیتا ہے اور اس کی نسلوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ تیسری اور سب سے طاقتور نیکی جو زمین سے آسمان تک کے فیصلے بدل سکتی ہے وہ ہے ماں باپ کی وہ خالص دعا جو وہ تنہائی میں رو رو کر اپنی اولاد کے لیے مانگتے ہیں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، ان کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، اور ان میں سے ایک والد کی دعا ہے اپنی اولاد کے لیے۔ یہ وہ ہتھیار ہے
جو ہر مشکل کو چیر سکتا ہے۔ جب رات کے سناٹے میں ایک ماں مصلے پر بیٹھ کر اپنے بچوں کے نام لے لے کر ان کے نصیب کی ہدایت کی اور ان کی حفاظت کی دعا مانگتی ہے تو عرش الہی لرز اٹھتا ہے۔ آپ کی وہ ایک دعا آپ کے بچے کو برائی کے راستے سے کھینچ کر نیکی کی طرف لا سکتی ہے۔ آج کے دور میں جہاں قدم قدم پر فتنے ہیں، جہاں موبائل اور سوشل میڈیا اولاد کو ہم سے دور کر رہے ہیں، وہاں صرف ہماری تربیت کافی نہیں بلکہ ہماری دعاؤں کی زیادہ ضرورت ہے۔ بہت سے والدین نادانی میں اولاد کو کوستے ہیں، انہیں بد دعا دیتے ہیں یا غصے میں برے الفاظ بولتے ہیں۔ خدا را ایسا نہ کریں۔ آپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ تکبیر بن سکتا ہے۔ ہمیشہ اپنی زبان پر خیر کے کلمات رکھیں، چاہے اولاد کتنی ہی نافرمان کیوں نہ ہو۔ اللہ سے ان کی ہدایت مانگے۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے اپنی اولاد کے لیے کروڑوں روپے چھوڑے لیکن ان کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ نہیں چھوڑا تو وہ مال ان کے کام نہیں آئے گا۔ لیکن اگر آپ نے حلال رزق، سچی توبہ اور مخلصانہ دعاؤں کا ترکہ چھوڑا ہے تو یقین جانیے آپ نے انہیں کائنات کو سب سے بڑا خزانہ دے دیا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری نیکی ہماری نسلوں کے لیے ڈھال بن جائے۔ اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور ہمیں ان کے لیے بہترین مثال بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہم یوٹیوب وائس پر یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ پیغام اچھا لگا ہو تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے تمام دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ کیا پتہ آپ کی ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے۔